اکبر بعض باتیں بڑی پتے کی کہتا ہے. فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندو میں اسے تقسیم نہ کر. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یہی پہ ضرب لگنی چاہیے ذرا. جگہ اگرچہ چھوٹی سی ہے یہ، میں نے تو رات بھی عرض کیا تھا کہ جائے تنگست مردماں بسیار کا منظر ہوگا، لیکن ہی پہ ایسی ضرب لگائیے کہ اس کی حرارتیں اگلی ملاقات تک باقی رہیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ہی میں ملاوٹ نہ ہونے پائے. انشاءاللہ جنت یقینی، خطاؤں کے باوجود جنت یقینی. ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے پائے، جنت یقینی ہوگی انشاءاللہ. حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مل کے کہیں گے انشاءاللہ، اکٹھے کہیں گے. جتنی قوت ہوگی پوری قوت کے ساتھ کہیں گے الہ العالمین. دنیا ناراض ہوتی تھی، فتوے لگتے تھے، بائیکاٹ ہوا کرتا تھا، جبہ و دستار والے بدکلامی کا نشانہ بناتے تھے، لیکن دنیا میں بھی ہم کہتے رہے، آج تیرے سامنے کہتے ہیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود علام الغیوب. پھیلائیے ہی کی روشنی، پھیلائیے ہی کی روشنی، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. یاد رکھیے گا، ہی نجات ہے اور بھی ہلاکت ہے. توحید نجات کا راستہ ہے اور شرک ہلاکت کا راستہ ہے. مبہد بن جاؤ، ضمانت دیتا ہوں اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. اس سے وفا کرو نا. قرآن پاک نے فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اگر تم مجھ سے وفا کرو تو میں بھی تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا. پھر آسمان موتی برسائے گا، زمین سونا اگلے گی. اللہ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا. اور بھی کے بیمار کبھی کہیں رسوا ہو رہے ہیں، کبھی کہیں ذلیل ہو رہے ہیں. اور یار لوگوں نے ان کی کمزوری جان لی. جس کو اور کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ کوئی قبر تار لیتا ہے، بڑے سائز کی قبر پہ جھنڈیاں لگا کے بیٹھ جاتا ہے. مست کلندر سب کچھ اندر، دما دم نہ دھوکا نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ہی ضرب لگاتے رہیو. کوئی بھی کا بیمار مل جائے تو آرام سے کہہ دیجیے اللہ ہی.
گولی کی طرح لگے گی شیطان کے سینے میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انوکھی بات تو میں کہلوا نہیں رہا ہوں. قرآن کریم نماز کی ہر رکعت میں وعدہ لیتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی. مسجد کے اندر مدد کون کرتا ہے؟ تو مسجد کے باہر پھر یہ کیا ہے؟ بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. یہ کیا ہے؟ ہاں جی المدد یا عبد القادر المدد. یہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب و آزمائش میں کسے پکارا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے پکارا؟ یونس کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ قرآن پاک نے فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رات کے اندھیروں میں دریا کی گہرائیوں میں شکم ماہی میں یونس کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ قادر کو پکارا یا عبد القادر کو؟ کراچی میں ایک مولوی ہوا کرتا تھا بیچارہ ہاں جہانی ہو گیا. وہاں پر کہنے لگا میرا نام لے کر گالیاں بھی دی جو اپنے پاس تھی وہ بھی جو خاندانی ورثے میں ملی تھی وہ بھی ساری گالیاں دی. کہنے لگا وہ وہابی آیا تھا اور کہنے لگا کہ حضرت یونس نے قادر کو پکارا تھا یا عبد القادر کو پکارا تھا. کہنے لگا لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں اس زمانہ میں عبد القادر تھے کہاں تھے بھائی؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا تو پھر وہ پکارتے کیسے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں عبد القادر تھے نہیں تو پھر حضرت یونس نے اللہ کو پکار کے گزارا کیا. اب چونکہ عبد القادر ہیں تو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیز دوستو بھولنا نہیں میری اس گزارش کو. اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گے انشاءاللہ آپ گواہی دیجئے گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا. یہ سب اللہ کے عاجز بندے ہیں. یہ سب مانگنے والے ہیں دینے والا کون؟ یہ سب رونے والے ہیں دامن بھرنے والا کون؟ یہ سب محتاج ہیں مختار کل کون؟ انہوں نے ہر مرحلے پر ہر موڑ پر اللہ سے ہی مدد مانگی. رحمت للعالمین کی مدد کرنے والا کون؟ یعقوب کو بیٹے سے ملانے والا، یوسف کو کنعان کے کنویں سے بچانے والا، شاہی مصر کے شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا یا اللہ بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ بھی یہی ہے. جیسا کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے پورے 13 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا اللہ تعبدوا الا اياه. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ.
میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے اس نتیجے پر آپ کو لے آیا ہوں. میرا یہ پیغام اگرچہ آج یہاں دبئی میں مرکز الدعوت والارشاد میں ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے. آج امت مسلمہ کی مرکزیت، دنیا اسلام کی وحدت کی بنیاد یہی ہے کہ عقیدہ توحید پر پوری امت متفق ہو جائے. جب تک یہ امت عقیدہ توحید پر متفق رہی تو کرۂ ارض پر انہی کا پرچم لہراتا تھا. دنیا کی ساری طاقتیں مسخر ہو گئیں، صدیوں پرانی بادشاہتوں کے پرخچے اڑے، دریاؤں نے اطاعت کی، صحراؤں نے اطاعت کی، جنگل کے درندوں نے اطاعت کی، ہواؤں نے اطاعت کی. آج اگر امت مسلمہ عقیدہ توحید پر مطالق کے ساتھ قائم ہو جائے اور شرک کے سارے دروازے بند کر دے تو میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے دن بدل سکتے ہیں. آج دنیا اسلام جن خطرات میں گری ہوئی ہے، مشرق و مغرب میں جو اندیشے اس وقت سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا علاج صرف یہی ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر عقیدہ توحید کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے. توحید ملاتی ہے اور شرک توڑتا ہے. توحید ملاتی ہے اور شرک، توحید وحدت پیدا کرتی ہے اور شرک تفرقے ڈالتا ہے. اللہ تعالی امت مسلمہ کو عالمی وحدت و مرکزیت سے مالا مال فرمائے اور قرآن و سنت کے نظام عدل سے ہم سب کو حق تعالی دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے.